اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. So today we are going to start surah number 32. سورہ نمبر 32 32 نمبر سورہ ہے اور 30 آیات ہیں اور مکی صورت ہے. 3 ہی رکوع ہیں اور اس کا جو ٹائم ہے وہ درمیانہ کہتے ہیں جو پیریڈ ہے نا مکن اس میں ہے، کیونکہ اس میں بہت شدت کے ساتھ ڈرانا نہیں ہے. اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت شدت کے ساتھ ڈرانا نہیں ہے. اس سے لگتا ہے کہ ابھی مسلمانوں پر مظالم ٹارچر زبانی حد تک ہے، جسمانی نہیں. مکی اچھا، یہی مفسرین کا بہت سی صورتوں کے بارے میں جو مکن بھی ہیں ان کے بارے میں وہ اختلاف آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ڈیٹ ایکوریٹ نہیں پتہ ہوتی تو پھر وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں ٹاپکس کیا کیا ہیں، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں اختلاف آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں وہ کنسیڈر کر دیتے ہیں، وہ کچھ مفسرین اسے کنسیڈر کر دیتے ہیں مدنی صورت. تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے اگر اس کو مدنی بھی مان لیا جائے اور مکی بھی مان لیا جائے. تو الف لام میم حروف مقطعات، اور میرے خیال ہے یہ چوتھی صورت ہے جو الف لام میم سے شروع ہوئی ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ 4 صورتوں کا سیٹ ہے. کون تھا کس صورت سے شروع ہوا؟ روم، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ. ہاں عنکبوت اور جو کل پڑھی ہے لقمان، ان کے ٹاپکس ایک جیسے ہیں، بلکہ ان میں وہ آیت بھی جو والدین کے حقوق کی ہے اور پھر والدین کی اطاعت نہ کرنے والی ہیں وہ سیم ہے. ہاں بالکل ایک جیسی. اور سورۃ روم اور سورۃ سجدہ مضامین کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں. اب دیکھیں گے جیسے جیسے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا زیادہ، پھر لاسٹ سمری والے دن کنکلوڈ کر لیں گے. تنزیل الکتاب، تنزیل نزلہ سے بالکل ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. نزلہ ہوتا ہے یک مشت ایک ہی دفعہ میں نازل ہونا، ٹھیک ہے، آن دا اسپاٹ. اور تنزیل ہوتا ہے گریجولی، قطرہ قطرہ، ڈرزلنگ کی طرح، بارش کا ایک ایک قطرے کی طرح. تنزیل الکتاب، تھوڑی تھوڑی کر کے یہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے. الکتاب، جہاں بھی الکتاب آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اوریجن اس کا وہی ہے، سرچشمہ وہی ہے. جیسے نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے، تو ایسے ہی قرآن پاک وہ لوح محفوظ سے اترتا ہے، اسی میں سے وہ قطرہ قطرہ کر کے وہ چشمہ ہے جہاں سے یہ اتر رہا ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یہ کہاں سے ہے. من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے ہے، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے. صرف انسان نہیں بنایا اس نے. انسان سمجھتا ہے وہ بڑی چیز ہے، وہ دوبارہ کیسے بنے گا. انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اسے باقی کائنات نظر نہیں آتی. ام یقولون افترا، یا یہ کہتے ہیں کہ خود گھڑ لیا گیا. بل هو الحق، بلکہ هو الحق، یہ حق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. لتنذر، تاکہ آپ اس کے ذریعے وارن کر دیں. کس کو وارن کر دیں؟ جو نقصان اٹھانے والی قومیں ہیں. قوم ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس قوم کو ما جو اتاہم نہیں آیا ان کے پاس، من نذیرن کوئی ڈرانے والا، کوئی خبردار کرنے والا، وارن کرنے والا، من قبلک آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت اسماعیل کے بعد ان میں رسول تو کوئی نہیں آیا تھا، لیکن بہت سے لوگ دین حنیفی پر قائم تھے. انہیں یہ پتہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. جیسے ورقہ بن نوفل، ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے کافر ہوتے ہوئے بھی بت پرستی کی اعلان نفی کی ہے، انہوں نے نہیں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے. اور بہت سے لوگ ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ دین حنیف پر تھے. اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کلیئر وارننگ سے پہلے ہم کسی قوم کو اتمام حجت نہیں کرتے.
ہم کسی قوم کو نہیں آزماتے. امتحان شروع ہوتا ہے نبی کے آنے کے بعد کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اللہ الذی، وہ رب کیسا ہے، خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اب اللہ کے ہاں ایک دن کتنے برس کا ہے؟ 1000 برس کا. کہا نا اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر. اور قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں سب سے لانگیسٹ ڈے ہوگا؟ کیونکہ اس میں 1000 سال نہیں گزریں گے، 50,000 سال. حضرت آدم سے لے کر آخری زمانے کے انسانوں تک سب کا حساب کتاب ہونا ہے. یہ ایک دن میں تو ہمارے ہاں جو ہے اکاؤنٹنگ میں ایک دن، اس میں تو پاسبل ہی نہیں تھا. اب اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے فی ستۃ ایام، اس کا مطلب 6000 سال بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پاسبل ہے. اور اگر 6000 سال لگے ہیں اس کائنات کو، جو کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہے، بننے میں لگے ہیں، انسانوں کے رہنے کے قابل ہونے میں لگے ہیں، تو پھر کوئی عرض نہیں. اگر مان لیا جائے، بہت سے لوگ پریڈکشن کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کائنات کی ایج جو ہے شاید نہیں، حضرت دانیال کے مکتوبات میں ہے، وہ بھی ایک پیغمبر ہو گزرے ہیں، قرآن پاک میں ان کا نام شاید ہے، دانیال علیہ السلام کا نام ہے قرآن پاک میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مجھے ایکوریٹ اس ٹائم یاد نہیں ہے، کہ دنیا کی عمر 2.5 دن ہے اللہ کے کاؤنٹ کے مطابق. 2500 سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر 1000 سال بھی رہتے ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے بعد جو کائنات کا نقشہ ہے وہ بالکل چینج ہو جانا ہے، اور بڑے فروٹفل قسم کے دن آنے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک ہو جانا ہے، تو اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج ہی آ جانا چاہیے اگر وہ اندازہ لگایا جائے تو. مجھے ایسے لگتا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ رب عرش پہ جا کے متمکن ہوا. 6 دن سوری ثم استویٰ علی العرش. جی. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست، نہ تمہارا کوئی سفارشی. انسان کیسے پھر رشتوں میں دوستیاں تلاش کرتا ہے، اور پھر روتا ہے اور شکوہ کرتا ہے، سگے بھائی ہیں ایسے کر رہے ہیں، سگی بہنیں ایسی کر رہی ہیں، ہسبینڈ ہے ایسے کر رہا ہے، بیوی ہے ایسے کر رہی ہے، اولاد ہے ایسے کر رہی ہے. اللہ نے کتنا کلیئر بتایا ہے، میرے سوا تمہارا کوئی دوست ہے ہی نہیں. پھر لگاتے ہیں غلط جگہ پہ دوستیاں. پھر کہتے ہیں، وہ ایک گانا بھی تھا، ٹوٹ گئی تڑک کر کے، لائی بے قدر ہے نا جاری، ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو وہ قدر دان تو ایک ہی ہے، سمجھ نہیں آتی انسان کو، بے وقوفی پہ بے وقوفی کرتا چلا جاتا ہے. کوئی نہ تمہارا دوست ہے، اور نہ تو کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے. شفیع کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا، تمہاری وکالت کرنے والا، تمہارے اوکھے ٹائم میں کام آنے والا کوئی نہیں ہے. افلا تتذکرون، کتنا پیارا شکوہ ہے اللہ کا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، یاد نہیں آتا. جب کچھ نہیں تھا تب وہی تھا. تمہاری روحوں کے جھنڈ وہاں رہتے ہیں، اور جب وہ اس کے پاس ہوتے ہیں ہم لوگ، جب دنیا میں رہنے کا ٹائم آتا ہے تو ہر روح کو وہ ایک جسم عطا کرتا ہے، پیرنٹ عطا کرتا ہے، ایک گھر عطا کرتا ہے. کیا وہ دو زمانہ یاد نہیں آتا جب ہم خالص اللہ کے پاس ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تمہیں یاد نہیں آتا؟ یہ ہو سکتا ہے میں تمہیں خود کہیں بھیجوں اور پھر تم سے غافل ہو جاؤں. میں تو تمہارا دوست رہوں گا. پیچھے صورت میں تھا نا کہ تم جب کشتیوں میں ڈوبنے لگتے ہو، طوفانوں میں گھر جاتے ہو، پھر مجھے پکارتے ہو نا خالص کر کے تم کو، پھر جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو پھر بدل جاتے ہو. افلا تتذکرون، کیا تمہیں ذرا بھی یاد نہیں آتا؟ تمہیں میرا تذکرہ بھی یاد نہیں آتا؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے، وہ اسٹیبلش کرتا ہے، وہ ترتیب کے ساتھ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یدبر کو کہیں گے ڈسپلن کرنا. ڈسپلن کرتا ہے تمام کاموں کو، من السماء، آسمان سے، الى الارض، زمین تک سارے معاملات درست کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، یہ ہے عروج جس سے معراج لفظ بنتا ہے. پھر سیڑھیوں کی طرح، سٹیپس کی طرح اس کی طرف چڑھتے ہیں. فی یومن، ایسے دن کو،
کان مقدارہ، جس کی مقدار ہے الف سنۃ مما تعدون، جس کو تم 1000 سال گنتے ہو. اللہ نے خود بتا دیا میں نے 6 دن میں کائنات پیدا کی، لیکن اس کائنات کو تمہارے ہاں 1000 سال گزریں گے تو میرا 1 دن گزرے گا. اوپر وقت رکا ہوا ہے، ہماری طرح نہیں ہے. 6000 سال لگے ایک سیل سے آہستہ آہستہ کائنات کو بننے میں. سبحان اللہ. ہاں جی مراحل ہے نا. اچھا دیکھیں بننے کے بعد جیسے انسان، اللہ فوراً کائنات کے بعد انسان کی مثال کیسے لاتا ہے؟ فوراً ریولوشن کے بعد اللہ بارش کی مثال لاتا ہے. ایک چیز نوٹ کیجیے گا قرآن پاک میں اب تک ہم نے جو پڑھا ہے، کیوں انسان بچہ ہوتا ہے، بچے سے جوان ہوتا ہے، جوانی سے پھر بوڑھا. اب کائنات بوڑھی ہونے لگی ہے نا جب سے بنی ہے، تو عروج پہ جا کے اب اس کا ڈاؤن فال ہے، اب ہر چیز ٹوٹنے کے بنانے ہے. یہ نوٹ کرے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثال کے ساتھ کائنات کی مثال کو کیسے جوڑتا ہے. پھر ہر چیز اسی کی طرف چڑھتی ہے. اس کا مطلب ہے آسمان کے عروج ہیں، سیڑھیاں ہیں، دروازے ہیں، کوئی سٹیپس ہیں. یہ کیسی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دی ہے. سبحان اللہ. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی روداد چڑھتی ہے اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یہ میں بامحاورہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں اس ٹائم، لیکن اس پر بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. عروج یا رجوع، سورۃ معارج بھی ہے قرآن پاک میں. وعلیکم السلام. تو یہ ورڈ نوٹ کر لیجیے یا انڈر لائن کر لیجیے اپنے پاس، پھر اس کو ڈسکس کریں گے. تو پھر تمہارے ہاں جو دن 1000 سال گنا جاتا ہے، تو اس کے ہاں اس دن کی مقدار وہ ہے 1. ذالک عالم الغیب، یہ ہے غیب کا علم. یہ وہ علم ہے جو صرف اسی کے پاس ہے. والشہادتی، اور جس کا وہ گواہ ہے. العزیز الرحیم، وہ غالب بھی ہے لیکن کیا مہربان ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے. اچھا غالب ہستی کا تصور کیسا آتا ہے؟ جو طاقتور ہو، وہ فیوریس قسم کا تصور آتا ہے. فوراً اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو کمپنسیٹ کیا ہے ورڈ رحیم کے ساتھ. دیکھیں رحمان بھی مہربان ہوتا ہے، لیکن رحیم ایکسٹریملی مرسیفل اور کانسٹنٹلی مرسیفل کا میننگ ہے اس کا. اب جب اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ پھر اللہ نے فوراً کیا کہہ دیا؟ وہ اتنا طاقتور ہوتے ہوئے مرسیفل ہے. یہ اس کی مہربانی ہے تم پر، ورنہ تم اس کی عظمت کے احساس سے پھٹ جاتے، ختم ہو جاتے. الذی احسن کل شیء، وہ رب ہر چیز کو بہترین طریقے سے کرتا ہے. خالقہ، اس نے بہترین طریقے سے بنایا ہر چیز کو. وبدا، اور ابتدا کی اس نے خلق الانسان من طین، انسان کی ابتدا مٹی سے کی. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، ویٹ سوئل، گارا، اردو میں گارا کہہ دیں گے. جیسے ایک مزدور تغاری میں بناتا ہے نا، کیا بناتا ہے؟ سیمنٹ، ریت، مسالہ اکٹھا کر کے پھر پانی ڈال کے وہ کیا بناتا ہے؟ اس کا گارا بناتا ہے. اور کبھی گاؤں میں آپ نے گھروں کی لپائی دیکھی ہو تو اس میں تھوڑا سا بھوسا ایڈ کرتے ہیں، پانی ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، پھر وہ سارا ایک مکسچر سا بنا کے جیسے آٹے کی لئی بناتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ وہ لپائی کرتے ہیں، اینٹوں کو جوڑتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا انسان ایک جڑی ہوئی مخلوق ہے، ایک آرگنائز چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گارے سے بنایا. وہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ خود بخود ایک جڑی ہوئی چیز سے بنایا گیا ہے، الاسٹک ہے اس میں. ثم جعل نسلہ، میں نے اس کا میننگ لکھا نہیں، پڑھا تھا اور مجھے بھول گیا. نسل کا لٹرل میننگ ثم جعل نسلہ، پھر اس کی آنے والی نسلیں، اس کی اسپیشیز، من سلالۃ من ماء مہین. سلالہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا انتہائی ایکسٹریکٹ، ست جسے کہتے ہیں، ارک کہیں گے، من ماء مہین. اچھا پہلے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا دیا، پہلا انسان، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابتدائی آدمی کو تو میں نے مٹی سے بنایا. اس کے بعد کیا کیا میں نے؟ اس کے بعد اس کی نسل اسی سے چلتی رہے، اس کو ایک ایسے پانی کے ساتھ وابستہ کر دیا کہ آئندہ تمام مین کائنڈ اسی میں سے ہوتے چلے جائیں. پھر اس کی نسل کو چلانے کے لیے میں نے سلسلہ قائم کیا ایک حقیر پانی سے. مہین کا ورڈ کل عذاب کے ساتھ بھی آیا تھا.
جس کو ذلیل کر دینے والا عذاب کہتے ہیں، یا مہین جو بہت کمزور ہو، جو بہت حقیر ہو. کہتے ہیں کتنے سپرم ہوتے ہیں جو میل مطلب ریلیز کرتا ہے، اور وہ فیمیل کی اووری میں جانے سے پہلے کتنے ہی ہزاروں لاکھوں ضائع ہو جاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک جا کے ٹھہرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایگ بنتا ہے، اور پھر وہ سارا پروسیس شروع ہوتا ہے بننے کا. وہ اللہ خود کہہ رہا ہے، پہلی بات ہے مٹی حقیر، کپڑوں پہ لگ جائے تو جھاڑ دیتے ہیں، روز گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، ٹیبل پہ بھی نہ لگی ہو. ہماری اصل یہ ہے ڈسٹ. اچھا پھر مٹی، پھر پانی بھی وہ جو حقیر ہے، جو ذلیل ہے، جو کمزور ہے، پھر اس میں سے بھی 1% وہ ٹھہرتا ہے ماں کے رحم میں، فیمیل کے رحم میں، اور پھر وہاں سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. یہ خلق کی بات ہو رہی ہے، تخلیق کی بات ہو رہی ہے. ابھی اللہ کا امر نہیں آیا، ابھی روح نہیں آئی. وہ تو اور امیزنگ چیز ہے. یہ بایولوجیکل فارم ہے انسان کی. ثم سواہ، پھر وہ اس کو درست کر دیتا ہے، بیلنس کر دیتا ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھونک دیتا ہے اس میں اپنی روح کو. حضرت جبرائیل امین کو کہا گیا قرآن پاک میں روح. تو انسان میں روح کیسا ایلیمنٹ ہے؟ لائٹ ایلیمنٹ ہے، ہلکا پھلکا لائٹ ایلیمنٹ ہے، روشن ایلیمنٹ ہے. پھر وہ اینجلک ایلیمنٹ ہے، فرشتوں جیسا ہے. پھر وہ اللہ سے بلونگ کرتا ہے. اللہ نے ہمیشہ کہا میں نے اپنی روح انسان میں پھونکی، اور اللہ نے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. سورۃ روم میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اپنی فطرت کے مطابق انسان کو پیدا کیا ہے. یہ ہمارے اندر جو ایلیمنٹ ہے یہ رب کی طرف سے ہے. ایک مٹی اور حقیر پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا امیزنگ انسان بنا دیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور اس نے بنا دیا تمہارے لیے. اچھا ابھی اللہ تعالیٰ سیکنڈ فارم سے فرسٹ فارم میں آ گئے ہیں. اس کو اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور تمہیں عطا کر دیے. ابھی فرسٹ فارم کے ساتھ اللہ مخاطب ہے، اور تمہیں عطا کر دی سماعت والابصار، اور آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت، والافئدہ، قلوب کی بات نہیں ہے، افئدہ فیلنگز اینڈ ایموشنز تمہیں عطا کر دی. ایسے دل دیے جو لبریز ہیں، جو بھرے ہوئے ہیں فیلنگز اینڈ ایموشنز کے ساتھ. قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر کرتے ہو تم ان چیزوں کا. اور انسان کیا کہتا ہے، رب کو کیا پتا ہماری پین کا. وہ خود کہتا ہے اللہ یعلم من خلق، وہ جانتا ہی نہیں ہے جس نے پیدا کیا. جو فیلنگز اور ایموشنز تمہارے اندر ڈالنے والا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ان چیزوں کی سینس نہ ہو. کیسے انسان کہہ دیتا ہے، یہی ناشکری ہے. لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو. وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم کھو چکے ہوں گے، فی الارض زمین میں، آئنا کیا پھر ہم بے شک، لفی البتہ ضرور، میں خلق جدید دوبارہ بنائے جائیں گے. جدہ کو جدہ کیوں کہتے ہیں؟ جدید سے کہتے ہیں. جد کہتے ہیں آپ دادا کو، اور جدہ دادی کو کہتے ہیں. بل ہم بلقاء ربہم، تو یہاں تو قدیم ہونا چاہیے تھا نا. قدیم چیز کو اللہ جدید کہہ رہا ہے کیونکہ دوبارہ بنائی گئی ہے. دادی جیسے آپ بھی ہوتے ہیں. کتنی امیزنگ باتیں اللہ پاک کرتے ہیں. بل ہم، بلکہ وہ، بلقاء ربہم، ملاقات سے اپنے رب کی کافرون. اصل میں اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کو اس پیشی سے انکار ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے ہم دوبارہ کیسے بنائے جائیں گے. حالانکہ لاجیکلی اسے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو کائنات بنانے میں 6000 سال کا عرصہ لگا ہوگا، اس کائنات کی مین اینٹیٹی انسان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے مراحل بیان کیے ہیں. وہ اتنا ٹائم لگا، ایک پروسیس ہے. اتنے پروسیس اور اتنی آرگنائزیشن کیا فضول ہو سکتی ہے؟ اگر اتنی پریپریشن کے بعد آپ کسی کو کسی جگہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اس سے بیک اپ تو لیں گے نا، اس سے پوچھیں گے تو صحیح تم جس مقصد حیات کے لیے بھیجے گئے ہو. یہ تو لاجیکلی سمجھ میں آنے والی بات ہے فلسفے کے ذریعے بھی انسان کو، کہ اس سے پوچھیں گے تو صحیح اتنی آرگنائزیشن کے بعد، اتنی پریپریشن کے بعد انسان کو اس زمین پر اتارا گیا ہے ایک پرپس دے کر، تو کیا نہیں پوچھا جائے گا اس سے؟ تو پوچھے جانے کے لیے دوبارہ اس کا فارم ہونا تو ضروری ہے. یہ تو لاجک سمجھ میں آنے والی ہے. بلکہ یہ انکار کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کا.
یہ नाशुक्र हैं. कुल कह दीजिए यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत. वालेकुम अस्सलाम. कह दीजिए यतवफ़्फ़ाकुम फौत करता है तुम्हें मलकुल मौत. मलक बादशाह को भी कहते हैं और मलक फरिश्ते को भी कहते हैं. अथॉरिटेटिव फरिश्ता, यहाँ हम इसका मीनिंग दोनों ले लेते हैं. उस फरिश्ते को जिसके ऊपर अल्लाह ताला को फुल कॉन्फिडेंस है कि ये अपनी ड्यूटी सही तरह से अंजाम देगा. वो तुम्हें अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, वो तुम्हें पूरा का पूरा तुम्हारा वकील बन जाता है, तुम्हें लपेट लेता है. सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे. वो तुम्हें कब्जे में ले लेता है. कभी ऐसा हुआ है कि मलकुल मौत आए हों किसी के पास और उसने कहा हो नहीं अभी मैंने तौबा नहीं की, 2 घंटे प्लीज़ मैं ज़रा चला तो तौबा कर लूँ? ऐसा नहीं होता. अल्लाह ताला को पता है कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने किसी तरह अब नहीं खाना, चाहे उनके आगे कोई गिड़गिड़ाने लग जाए, उनके पाँव पकड़ ले. तो अल्लाह ताला ये बात की अल्लाह ताला ने मलकुल मौत ही, इसीलिए उन्हें मौत का फरिश्ता बनाया गया. वो किसी को मोहलत नहीं देते. अल्लाह ने उनके ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है. कोई ये नहीं कह सकता ओहो अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 16 साल है, अभी तो मेरी उम्र सिर्फ 40 साल है, अभी तो सिर्फ 50 साल है, अभी तो 20 साल के प्लान मेरे पड़े हैं मैंने दुनिया में करने हैं. नहीं, वो केला का ये मतलब है वो पूरा का पूरा तुम्हें ले लेता है, तुम्हारी कोई नहीं चलेगी. फिर वो कब्जे में लेने के बाद तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटा, तुम अल्लाह की तरफ पलटाए जाते हो. वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, और काश कि आप देखें जब मुजरिम अपने रब के हजूर चेहरे झुकाए खड़े होंगे. रोज सर को कहते हैं नाकिसू, झुकाया होगा. कैसी आयरनी है इस लाइन में. काश कि आप देख पाते. अल्लाह कहता है काश तुम्हें कोई मेरे प्लान में होता. ये इम्तिहान तो फिर इम्तिहान न रहता अगर अल्लाह पहले दिखा दे तो. ये तो बड़ी चीटिंग हो जाएगी. लेकिन अल्लाह चाहता ऐसे है कि तुम उस चीज़ को इमेजिन करो कि जब मुजरिम अपने रब के हजूर खड़े होंगे. अल्लाह हमें मुजरिमों में न करे. झुके होंगे उनके चेहरे इंदा रब्बिहिम, अपने रब के हजूर. रब्बना, वो कहेंगे अबसरना व समेना, अब हमने देख लिया. अगेन आयरनी. सर झुका के खड़े हैं, उस टाइम नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो कह रहे हैं जो हमें देखना चाहिए था ना आज हमें अच्छी तरह समझ में आ गया. हमने अच्छी तरह देख लिया. व समेना, और हमने सुन लिया. फरजेना, अब हमें पलटा दे. अल्लाह कहता है इसी चीज़ यही तो इम्तिहान है कि देखे और सुने बिना मानो. मेरी बात का यकीन करो कि तुम ये ज़िंदगी गुजार चुके हो और तुम्हें ये ज़िंदगी पेश आने वाली है. अब हमें लौटा दे ना अमल सालिहन, हम अमल करेंगे बड़े अच्छे अच्छे. इन्ना मोकिनून, अब हमें यकीन हो गया. अल्लाह कुरान पाक में उस दिन कहते हैं कि उस दिन इंसान को समझ आएगी, और फिर उस समझ आने का क्या फ़ायदा. अल्लाह खुद ही आगे कह देता है अब समझ आने का क्या फ़ायदा. सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिर क्या आए. वलौ शिना लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा, और अगर अल्लाह के प्लान में होता, अगर अल्लाह चाहता तो हम ज़रूर अता कर देते हर नफ्स को हिदायत. वलाकिन हक्कल कौलु, लेकिन मैंने चाहा इतनी तदबीर करने के बाद कि मैं इंसानों को आजमाऊं. मिन्नी, मैंने खुद से ये अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया कि मैं लाअमलअन्ना, मैं ज़रूर भर दूँगा जहन्नम को मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, जिनों और इंसानों में से सब के सब को जमा करके. अल्लाहुम्मा अज्जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम. देखें इसका ये मतलब नहीं है, मैं बार बार आपको तकदीर की बात करती रहती हूँ. मैंने उस दिन भी उस वीडियो में आपको वही समझाने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं है. जब अल्लाह ये बात करता है ना, जब एक बच्चे को एक माँ बहुत ज़्यादा प्यार से समझाते 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 थक जाती है, फिर वो कहती है अच्छा जो दिल में आया करो, आज के बाद मुझे कोई परवाह नहीं है. क्या माँ को परवाह ख़त्म हो जाती है उस टाइम? मुझे सिर्फ एक बात बता दें, हम में से कुछ माएँ बन चुकी हैं, कुछ बनेंगे. अल्लाह सब के बच्चों को सलामत रखे. मुझे ये बताएं, जब माँ कह देती है मुझे कोई परवाह नहीं, क्या उसे परवाह नहीं होती? अगर उसे परवाह नहीं होती तो मान लेते हैं कि अल्लाह भी ये ऐसे ही फैसला कर देता है कि मैं ज़रूर जहन्नम में से भर दूँगा. अल्लाह नहीं चाहता. अल्लाह इतना मेहरबान है, उसे पता है अपने इल्म की बुनियाद पर
کہ فرعون جہنم میں جانے والا ہے, فرعون انکار کرنے والا ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ نرمی سے بات کرنا, شاید کہ اسے ہدایت مل جائے. تم یہ نہ ہو کہ تمہاری ہارشنس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے. وہ رب کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ بہت سخت دل نکلے ہو, قارون تم سے معافی مانگتا رہا اور تم کہتے رہے دھنس ڈالو زمین میں, دھنس جاؤ. وہ ایک بار بھی مجھے رب سے معافی مانگتا, موسیٰ میں معاف کر دیتا. تم تو مجھ سے بڑے سخت دل نکلے ہو. اسے پتہ ہے اپنے علم کی بنیاد پر کہ ان لوگوں کو میں 1000 برس دوبارہ لوٹا کے بھی بھیجوں نا, انہوں نے یہی عمال کرنے ہیں. اس کے باوجود اس کی چاہت کیا ہے کہ کاش یہ ایمان لے آئیں, کاش ان کو سمجھ آ جائے, کسی طرح یہ بچ جائیں برے انجام سے. اس لیے وہ وارننگس پہ وارننگ لاتا ہے, وارنرز پہ وارنرز لاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ کہنا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, یہ ایسے ہے جیسے ماں کہتے پرواہ نہیں ہے, اور اس کے بعد ماں کو واقعی پرواہ نہ ہو. میں جہنم کو بھر دوں گا جنات سے اور انسانوں سے, سب کے سب. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, تو چکھو اس دن کا, اس بات کا بدلہ, اس بھول کا بدلہ جو آج کے دن کو تم بھولے رہے, آج کی ملاقات کو تم بھولے رہے. انا نسیناکم, آج ہم تمہیں بھول گئے. کہتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں, ان کی طرف نظر ہی نہیں اٹھائے گا, ان سے ہم کلام ہی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے اپنی رحمتوں کے ساتھ. آج ہم تمہیں ویسے بھول گئے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے. نہ تمہیں شوق تھا, نہ تم اس ملاقات کے لیے پریپیئر تھے. ٹشو جزاک اللہ, میں آپ کو ڈسٹرب. تو ذائقہ چکھو اس بھول کا. وذوقوا, دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے ذائقہ چکھو. جب کوئی آپ کو بھلا دے اور کوئی آپ کا محبوب ہو تو پھر یہ انسان فیل کر سکتا ہے کہ وہ کیا فیل کرتا ہے. وذوقوا عذاب الخلد, اور چکھو ہمیشہ کا عذاب, بما کنتم تعملون, کیونکہ تم عمل ہی ایسے کر کے آئے ہو. انما یؤمن بآیاتنا الذین, بے شک وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر, جنہیں یقین ہوتا ہے, جو ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے رب کو. اذا ذکروا بہا, جب بھی انہیں یاد آتا ہے, جب بھی تذکرہ کرتے ہیں, ان کے سامنے ہوتا ہے اللہ کا, ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں, ان کو کوئی اللہ کی نشانی سے اللہ یاد آ جاتا ہے. خروا سجدا وسبحوا, وہ گر پڑتے ہیں سجدوں میں, وسبحوا, اور تسبیح کرتے ہیں, بحمد ربہم, اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, اپنے رب کی پریز کے ساتھ. وہم لا یستکبرون, اور وہ اس کے آگے کبھی بڑے نہیں بنتے, انہیں اپنی اوقات یاد رہتی ہے. بڑی بات ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے جس کو اپنی اوقات یاد رہتی ہے نا, اس کو رب ضرور یاد رہتا ہے. اسی لیے اللہ ہماری اوقات ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے. وہ ہو کیا تم, ایک گارا مٹی, حقیر پانی, اس میں سے بھی حقیر پانی میں سے بھی کمزور ترین ایلیمنٹ جو انسان بنتا ہے, لاکھوں سپمز میں سے کوئی ایک سپم, یہ تمہاری حقیقت ہے, تاکہ تم اپنی اوقات نہ بھولو. انسان یہ نہ کہے میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ کر لوں گا. تتجافا جنوبہم, جن کے پہلو علیحدہ رہتے ہیں, عن المضاجع, ان کی لیٹنے کی جگہوں سے. جہاں انسان لیٹتا ہے, جہاں آرام کرتا ہے, وہ والا ٹائم جو آرام کا بھی ہوتا ہے, وہ بھی اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر پہلو پہ اسے یاد کرتے ہیں. یدعون ربہم, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو, خوفا و طمعا, کبھی تو انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے, کبھی تو وہ ملاقات کا دن یاد آتا ہے, کبھی اپنے قصور یاد آتے ہیں. اکیلے لیٹے ہوئے انسان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوتا ہے, یہ کسی کو کہنے کی یا بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر انسان بہتر جانتا ہے. وطمع, اور پھر طمع ہوتا ہے کہ کوئی ہے, اس کا رب ہے, کوئی اس کا ولی ہے, کیونکہ اللہ خود کہتا ہے میں ولی ہوں, میرے سوا کوئی اور ولی ہی نہیں ہے, تمہارا دوست ہی نہیں ہے جو اسے معاف کر سکتا ہے. شاید حدیث قدسی ہے یا حدیث ہے جس کا مفہوم ہے, اللہ کمی بیشی معاف کرے, کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں رب وہ تجھ سے معافی چاہتے ہیں. اللہ پاک پھر اس بات کو ایکلیم کرتے ہوئے دوبارہ دہراتے ہیں, اچھا انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی رب ہے
جس سے وہ معافی چاہیں گے تو وہ معاف کر دے گا. تو لو اسی بات پہ میں نے انہیں معاف کیا. پھر فرشتے آ کے کہتے ہیں، یا جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یار اب اس نے تو اور گناہ کر دی ہیں، وہ زیادہ آپ نے مہلت دی ہے، اس کی زندگی آگے بڑھی ہے تو اور. تو اچھا اب کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ معافی چاہتا ہے. اچھا اس کا مطلب ہے اسے یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے قصور معاف بھی کر سکتا ہے. کہا جی اسے یقین ہے کہ کوئی ہے. تو پھر کہا اس کو اسی یقین کی بنا پر میں معاف کرتا ہوں. اللہ ہمیں معاف کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں. دے آلویز give and give. وہ گینر نہیں ہوتے، گیور ہوتے ہیں. سورت بلد میں شاید آج پڑھ رہی تھی، آج تو میرا وہ منزل تھی ٹیچر کو سنانے کی. وہ آیت آئی وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. تقویٰ بعد میں آیا ہے، سچائی کی تصدیق بعد میں آئی ہے. وَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے دیا، جو دینے والوں میں سے رہا، عطا کرنے والوں میں سے رہا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کا انجام بڑا آسان ہوگا. گیونگ اتنی بڑی صفت ہے، اور گیونگ ہی نہیں سکھائی جاتی. ہمارے بچوں کو ہمارے پیرنٹس کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے کلاس میں فرسٹ آنا ہے. مطلب اگر 99 پیپلز ہیں، مطلب 100 پیپلز ہیں، تو آپ نے 99 کو کراس کر کے آپ نے آگے بڑھنا ہے ٹیچر کی نگاہوں میں. یہ گیونگ تو نہیں ہے، تو گیننگ ہے. پہلا سبق ہی گیننگ کا ہے. پاس فیل کا پہلا سبق جو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ہے، بچہ سب سے پہلے اسکول سے سیکھتا ہے. ہم یونیورسٹی میں تو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں نا، لیکن اسکول تو سب جاتے ہیں. تو پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ پوزیشن لینی ہے سب میں سے. اچھا پھر سب میں سے آپ کی ڈگری A+ گریڈس کے ساتھ. پھر اس کے بعد سب میں سے اچھی نوکری. اچھی نوکری کے لیے پھر کیا کریں؟ پھر جیسے ہو سکتا ہے سفارش لڑائیں. سفارش لڑانے کا کیا مطلب ہے؟ جو اہل امیدوار ہیں ان کو آپ گرائیں، ان کو وہاں سے کھینچ کے اتاریں اور اس جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیں. یہ سیلفشنس ہے یا سیلف لیسنس ہے؟ اوبویسلی سیلفشنس ہے. یہ سکھائی جاتی ہے. گیونگ کہاں ہے اس میں؟ گیونگ کہاں ہے؟ کس پیرنٹ نے کہا ہے اگر تم جیت بھی رہے ہو، اگر کوئی ہار بھی رہا ہو تو اپنی جیت اسے دے دینا؟ کبھی کسی نے سکھایا دان کر کے آ جاؤ؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں گیونگ. تقویٰ بعد میں حیران ہو گئی ہوں آج وہ آیت سناتے ہوئے. دیکھیں پہلے بھی میں نے یاد کیا ہے قرآن پاک کی وہ صورت، لیکن ہر دفعہ ایک نئی بات انسان، ایک مفہوم اللہ دل پہ اتارتا ہے. گیونگ بہت پہلے ہے، تقویٰ بعد میں ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تصدیق تو پھر ایمان کا نتیجہ ہے نا. اس کے نتیجے میں انسان مسلمان ہو جاتا ہے جب تصدیق کرتا ہے. یعنی ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، بہت پہلے کیا ہے؟ گیونگ نیچر ہونی چاہیے، دینے والا ہونا چاہیے. تب جا کے آپ کو یہ دو چیزیں گین ہوں گی. گیونگ ہوگی تو گیننگ ہوگی ایمان کی. کنیکشن ہے ان چیزوں کا. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. نفقہ کا لٹرل میننگ آج تو میں میرے خیال سے سنوں تو آئے گا سب کو. سمینا بات سے پتہ ہے؟ ہاں گو کا گھر. ہاں. فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین. فلا تعلم، نہیں جانتا، ہرگز نہیں جانتا، نفس کوئی جاندار، ما جو کچھ، اخفا جو چھپا کے رکھا ہے، اللہ نے مخفی رکھا ہے، لہم اس کے لیے، من قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک. انسان کو نہیں پتا کہ کس چیز میں اس کے لیے خیر ہے، کس چیز میں بہتری ہے. بظاہر کوئی چیز اسے، کوئی اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے بہت برا لگ رہا ہو، لیکن پھر کیا ہے اس میں اس کے لیے بڑی راحت ہوگی. ایسے ہی یہ ورڈ زیادہ تر مفسرین یہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جن کے لیے، جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، خاص طور پہ تہجد کی نماز پڑھنے والے، تو پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان رکھا ہے وہ نہیں جانتے. اٹ از اے بگ اینڈ ہیوج سرپرائز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں اللہ نے جنت کی کچھ نعمتوں کو کھولا ہے، بتایا ہے نا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اچھا بالا خانے ہوں گے، پھر بہت سی باتوں کو کھولا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان کا اجر ہے وہ میں ڈسکلوز نہیں کروں گا. یہ ہیوج سرپرائز ہوگا. اللہ ہمیں وہ لینے والا بنائے. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے ہیں. وہ سونے کے ٹائم بھی جاگتے رہے ہیں. جاگتے کے ٹائم تو سب جاگتے ہیں نا. انہوں نے اپنا وہ ٹائم بھی اللہ کو دیا ہے جو کوئی اور نہیں دیتا. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن
کا انجام برابر ہو جائے فاسق کے انجام، جو نفس کی مان کے چلے اور جو اللہ کی مان کے چلے وہ برابر ہو گئے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لا یستوون، اللہ خود کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے. استوا ایکول بیلنس ہو ہی نہیں سکتے. اما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم جنات الماوا، تو ان کے لیے جنتیں ہیں جو ماوا ہے. ماوا کہتے ہیں پرماننٹ ٹھکانہ، ملجا کہتے ہیں پناہ گاہ کو، اور ماوا کا لٹرل میننگ ہوتا ہے پرماننٹ ٹھکانہ. ہوتا ہے شناختی کارڈ پہ ایک مستقل پتہ، اللہ کہہ رہے ہمارا مستقل پتہ ماوا ہو. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا مستقل پتہ ماوا ہے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس نزلا بما کانوا یعملون. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ پہلی میزبانی ہے. نزل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جب آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں، آپ نے انہیں ڈنر کے لیے لنچ کے لیے مدعو کیا ہے اور وہ 11 بجے آتے ہیں، تو آپ اس ٹائم کھانا نہیں سرو کرتے، مین کورس نہیں سرو کرتے. کیا کرتے ہیں؟ یا جوس یا چائے یا کافی، کوئی بھی ایسی چیز. یہ نزل اس کو کہتے ہیں. یہ رب کی طرف سے پہلی میزبانی ہے. بما کانوا یعملون، مہربانی خود کرتا ہے اور کہتا ہے جو انہوں نے عمل کیے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، اعلانیہ گناہ کیا، بار بار کیا اور اس کو ہائی لائٹ کیا، اس کو پرموٹ کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کے لیے ٹھکانے ہیں ہمیشہ کے آگ میں. اللہم اجرنا من النار. کلما ارادوا ان یخرجوا، جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے، جب انہیں امید ہو چلے گی کہ وہ نکلنے والے ہیں اس میں سے، منہا اعیدوا، وہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے، فیہا اس میں، وکیلا، اور کہہ دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ذوقوا عذاب النار، آج چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، اسی بات کو تم ساری زندگی جھٹلاتے رہے. اللہم لا تجعلنا منہم ولنذیقنہم من العذاب الادنی، اور البتہ ہم ضرور انہیں چکھائیں گے چھوٹے عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون. اللہ کیوں دے گا چھوٹے عذاب؟ اس کے عذاب دینے میں کتنی بڑی رحمت ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، جیسے بچہ ماں کے پاس لوٹ آتا ہے میلے میں کھویا ہوا. اللہ کہتے ہیں کوئی انتظار اس انتظار سے شدید نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ اپنے بندے کی توبہ کا اس کائنات میں انتظار کرتا ہے. انتظار کتنی بری چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بہت پیارے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس دوران جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت ہر ٹائم ہوتی ہے ایک گنہگار بندے کو لے کر. اور جب وہ واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ویٹ میں ہے ہم سب کے کہ یہ لوٹ آئیں، یہ واپس آ جائیں. جیسے ایک ماں کو میلے میں کھویا ہوا بچہ مل جاتا ہے تو جو ماں خوش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ایک بندے کے لوٹ آنے کی. اللہ کیوں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے؟ اس بات سے یاد آ جائے. مصیبت اور پریشانی میں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن بلٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اللہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ دیکھیں اللہ ظلم کی فارمز بتاتا رہتا ہے ہمیں، لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کمپیریٹیولی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن ذکر، جس کو یاد دلائی جائیں، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات جسے یاد دلائی جائیں، جس کے سامنے تلاوت کی جائیں، جس کے سامنے ان کے مظاہرے کیے جائیں، ثم اعرض عنہا، وہ پھر بھی ان کو ایوائڈ کر دے، منہ پھیر لے، اگنور کر دے. انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم ایسے مجرموں سے انتقام لے کر لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا ختم کر دیں آج؟ اچھا کل نہ کرنے ختم. ایک